بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کسی نے کامنٹ کیا، السلام علیکم آپی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بہت تکلیف میں ہوں، پلیز میرے لیے خاص دعا کیجیے کہ جو بھی میری تکلیف ہے اللہ اسے دور کر دے۔ اللہ پاک فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ تو دل سے دعا ہے کہ یہ جو بھی میرے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے اور ان کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھیجے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کو ویڈیو میں شامل کروں تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی دعا لکھ لیا کریں، اور اس چیز کا دھیان رکھیں کہ دعا بالکل صحیح الفاظ میں لکھا کریں۔ اگر آپ انگلش میں صحیح نہیں لکھ سکتے یعنی رومن میں صحیح نہیں لکھ سکتے تو آپ اردو میں لکھ دیا کریں، مگر پلیز دعا بالکل صحیح لکھا کرے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، کیونکہ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو میں اپنی ویڈیو میں شامل نہیں کرتی، تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کی تو معافی ہے لیکن حقوق العباد کی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو آپ کو معاف کر دے لیکن جب تک انسان معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے ان انٹینشنل نہیں بلکہ انٹینشنلی وہ بات کہنا جو اسے دکھ پہنچائے، تکلیف دے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جو دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں نا، یہ ہر لمحے کی FIR کاٹ رہی ہیں۔ جو آپ کسی کے لیے بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو کچھ بھی غلط کر رہے ہیں، چاہے چھپ کر کریں یا پھر سامنے، اور ہم سب یہی تو کرتے ہیں، دوسروں کی کردار کشی، دوسروں کے چہرے کے بارے میں باتیں، دوسروں کا رنگ، دوسروں کی صحت، دوسروں کا قد کاٹ، دوسروں کی غیبت۔ لیکن اپنی ایک چیز ہم سب بھول جاتے ہیں، وہ ہے اپنا نامۂ اعمال جو روز قیامت ہمارے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا۔ دوسروں کی زندگی کی کتاب کا قلم اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم ججمنٹل بنے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ برداشت کرنے والے تو ہنس کر برداشت کر جائیں گے آپ کی غلط باتیں، آپ کا غلط رویہ، لیکن روز قیامت وہ سب لوگ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ سے کوئی آپ کے کیے کا حساب نہیں مانگ رہا، وہ خاموش ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ اب خدا کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کرے گا؟ وہ جو 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے ہوئے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو کبھی گر کر بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین
تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ دے گا تو وہ تمہیں ضرور دے گا۔ تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں؟ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ ہمیں بس اس کی مصلحتوں پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، تمہاری برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف سہ نہیں پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے، اس تکلیف نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گی کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، کیسے تمہاری دعاؤں میں بھروسہ آ گیا ہے، اور شاید یہ وہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا ہی تم اللہ کے لیے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیں تو اس سے محبت کرنے والوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آسمان کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار لیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشن کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی وہ کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر کس چیز کا غم؟ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں
تو اس کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک رستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ جی کہہ کر بلاؤ اور وہ تمہاری اندھیری نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نا ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں، تو یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت ایسے تو نہیں مل جاتی نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔